غامدی صاحب نے جو پوری بات جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لکھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوگی بات، اس کے بعد آگے پڑھیں۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر قبول کی جا سکتی ہے۔ اس دائرے کے اندر، یہ جملہ سنیے گا، البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف، حجیت حدیث کی آپ نے، اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور یہ ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ حدیث سے عقیدت اور رسول اللہ کی نسبت نہیں، قرآن کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہمارے یہاں علم میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، یہ جملہ اٹھایا کہ جی حدیث سے تو دین میں کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، غامدی صاحب نے انکار حدیث کر دیا۔ او بھائی، جملہ اگر کہیں موجود ہے تو اس سے آگے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیان کیا انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ حدیث میں جو کچھ ہے وہ دین ہے، ٹھیک، یعنی یہ بیان کیا کہ دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، کسی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اصل دین اس میں بیان ہوا ہے۔ تو جب اصل دین بیان ہوا ہے تو اس کا انکار تو اصل دین کا انکار ہو جائے گا نا۔ تو میں آخر میں دیانتداری سے، آپ ان سے آخری کمنٹ لے لیجیے گا، دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب علماء کرام کو اس خفت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ غلط مواقف ہم پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے غامدی صاحب کی کتاب میزان ہے، اس میں 1400 سے زائد روایات کو اسی پلیسمنٹ سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہم نے پچھلے 10 سال، غامدی صاحب کی عمر کا آخری پروجیکٹ ہے حدیث پروجیکٹ، اس میں کام کیا ہے، 30,000 سے زیادہ روایات پر کام کیا ہے، اور کسی ایک روایت کو علماء کے وہ رد ہو جاتی ہیں، بہت ساری روایات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہم نے انہیں بھی قبول کیا ہے، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی صحت پر اطمینان ہے، اور ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ قرآن و سنت کے کس حکم کی شرح ہے، کس کی فرع ہے، کس کی تفہیم و تبیین ہے، کس کے اطلاقات کی وضاحت ہے، کس مماثل صورتحال پہ رسول اللہ نے اجتہاد فرمایا ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ علماء کرام اس کو غور سے پڑھیں۔ یہ ایک ڈسکورس ہے مدرسہ فراہی کا، یہ وہ احرام ہے کہ جس کو سنگریزوں سے نہیں ڈھایا جا سکتا۔ یہ گزرتے ہوئے گالیاں دے دینا، فلاں منکرین حدیث ہے، یہ فلاں منکرین قرآن ہے، اس کو علمی انداز میں سمجھیں، پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں ان روایات کو جب ان کے اطلاقات سے ہٹا دیتے ہیں آپ تو اس سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا رستہ روک دیا۔